اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے. اس نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. ہماری تمہاری ضرورت کا انتظام فرمایا کہ کہیں ایمان کا طوطا نہ اڑ جائے. بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹھ جائیں گے، چائے پی لیں گے، چائے نوشی کر لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایک شخص بیٹھا کرتا تھا شیعوں کے ساتھ میں. جب موت کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ جب اس کی موت کا وقت آیا تو کلمہ پڑھنا چاہتا تھا. لوگ تلقین کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، تو وہ کہتا تھا کہ یہ دو لوگ نہیں پڑھنے دیتے. فرشتے آ گئے کہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو صحابہ کرام کو، چار یاروں کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت فاروق اعظم کو تبرہ کرتے تھے شیعہ، ان کے ساتھ تو بیٹھتا تھا، اب چاہتا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو، پڑھنے نہیں دیں گے. اور سچوں کا ساتھ کیا ہے اور ان کا دامن سے وابستہ ہو جانا پھر کیا ہوتا ہے؟ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے قتل کیے، 99 قتل ہوئے. تو کسی کے پاس گیا کہ ارے 99 قتل ہو گئے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ سے. تو وہ صاحب انہوں نے جواب دیا کہ ارے 99 کرنے، اب 99 قتل کر کے اب تو توبہ کرنے چلا ہے، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ 100 کی گنتی پوری کر دی. جس نے یہ کہا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی اس کو بھی مار دیا، قتل کر دیا. پھر ایک سچے کے، ایک بزرگ کے پاس پہنچا، درویش کے پاس. کہا تو اگر چاہتا ہے تو بروں کی بستی چھوڑ دے، بروں سے دور ہو جا، اور جو اچھے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی بستی میں رہنے لگ، وہاں چلا جا. تو کیا ہوا؟ جب چلا، سچے دل سے توبہ کری تھی، نکلا کہ میں وہاں رہوں گا، راستے میں انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے عذاب کے، وہ عذاب دینا چاہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں، تو اس پر عذاب نہیں ہوگا. زمین ناپی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ برا تھا، انہوں نے کہا اس توبہ کر لی تھی، اچھوں کے پاس جا رہا تھا. زمین ناپی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سچوں کے قریب کر دیا، اس کی بخشش ہو گئی. اور اگر اچھا پیر اور سچے اور سچوں کا دامن اگر مل جائے، ہاتھ میں آ جائے، اور ان کی نصیحت اور جو انہوں نے فرمایا اس پر اگر سختی سے قائم رہو، تو معاملہ کیا ہوتا ہے اور سچے پیر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ امام فخر الدین رازی جب وصال کا وقت آیا تو شیطان کہیں نہیں چھوڑتا، اس کا آخری دھوکہ قبر میں بھی آئے گا. لیکن وہاں جو ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عشق رسالت، سرکار کا عشق اپنے سینے میں جمائے ہوئے چلے گئے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، تو عالم یہ ہوگا کہ فرشتے فرمائیں گے ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے. تو شیطان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت پر مجھ سے مناظرہ کر لو، آؤ میرا تمہارا مناظرہ ہوگا، مناظرہ کر لو. تو انہوں نے ایک دلیل دی، کاٹ دی، دوسری دی، کاٹ دی، 4 5 ہوئی، کاٹ دی، 20 30 50 ہوئی، کاٹ دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں کاٹ دی. وہ دلیل دیتے گئے، وہ کاٹتا گیا، پریشانی ہونے لگی.
امام فخر الدین کو تو ان کے پیر نجم الدین کبریٰ وہ آئے اور انہوں نے فرمایا نجم الدین اے فخر الدین کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بے دلیل ایک مانا. تو سچوں کی دستگیری یہ ہوتی ہے. اور ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں. ہمیں حکم ہوا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب اس زمانے میں جتنے سچے ہیں کیا ان کے ساتھ میں ہوا جا سکتا ہے؟ سب کو پکڑا جا سکتا ہے؟ یا قیامت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے سچے ہوں گے کیسے؟ ایک ہوتا ہے حکم تشریعی اور ایک ہوتا ہے تکوینی. ہم مکلف ہیں تشریعی کے. اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا. تو کیا ہے؟ ہم نے دامن تھام لیا، ایک کا دامن تھام لیا. مفتی اعظم ہند کا دامن تھاما، آپ نے حضور تاج الشریعہ کا دامن تھاما، کڑی سے کڑی جڑ گئی. حضور مفتی اعظم ہند کا دامن آپ کے ساتھ میں ہے. حضور حجت الاسلام آپ کے ساتھ میں ہے. اعلی حضرت کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے. وسیلہ در وسیلہ مہارانا کے بزرگوں کا دامن، کالپی کے بزرگوں کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، یہاں تک کہ غوث اعظم کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے. اور حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو بس یہی سب کچھ کہنا تھا کہ ایمان کی حفاظت کریں. اور حضرت سے جو لوگ مرید ہونا چاہیں وہ مرید ہوں تو اس پہ جو کلمات پڑھائے جائیں اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں. جو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور پھر وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کس سے ہے؟ یہ وعدہ ضرور آپ نے تاج الشریعہ کے ہاتھ پر لیں گے، لیتے ہیں، لیکن یہ وعدہ وسیلہ در وسیلہ آپ لوگ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ و رسول سے کرتے ہیں. تو بس یہی ہے، سچوں کے ساتھ میں رہیں. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور متقی کون ہے؟ قرآن فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ بلند رتبہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کون؟ وہ جو نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے رہتے ہیں، آؤ یہ سیکھ لو، نماز سیکھ لو، گٹھا ڈالے ہوئے. نماز ان کی نماز نہیں ہے، روزہ ان کا روزہ نہیں ہے. نماز کس کی ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پر ایمان، اور ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق بغیر علم کے نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجا تو ان کو غیب دیا، تو وہ تو غیب جانتے ہی ہیں. رسول ان کے بتائے سے عامۃ المومنین بھی غیب جانتے ہیں کہ ہم پر غیب کے دروازے کھول دیے اللہ. علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حکم نہیں دیا، جب تک کہ ہم پر غیب کے دروازے نہیں کھول دیے. تو نماز کس کی ہے؟ روزہ کس کا ہے؟ اور متقی کون ہے؟ وہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت پر جو گامزن ہے وہ ہے، ان کا نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں. ارے اندھوں کو نظر نہیں آتا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، ہم جیسے ہیں چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا